موت ہر بندے تو آمنی ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنے، لیکن موت سب دی برابر نہیں، بلکہ موت بڑا فرق ہے۔ بے شک اس واسطے خالق کائنات نے آیات طیبات مختلف انداز بیان فرمائیں، اور آیات دا انداز اختلاف یہی شاید ہی دلیل ہے کہ موت بھی فرق ہے۔ بے شک درجہ بندی مادی طور سے بھی ہے اور درجہ بندی روحانی طور سے بھی ہے۔ مادی طور سے بھی آپ نے درجہ بندی دے بنیادی ترے طبقات ہیں، ایک غریب ہے، بیا متوسط درجے دے اور بیا امیر ہے، وال کچھ ہوں تو بھی امیر تر ہے۔ یہ مادی طبقات ہیں، اور مادی طبقات کے اندر غریب دی حیثیت تم بھی جان دی کہ غریب اساں کو سمجھتے ہیں جن کو روٹی صبح شام دی کدیں ملتی ہے کدیں نہیں ملتی، مزدوری لگتی ہے کدیں نہیں لگتی، فاقے گزرے دے کدیں خوشحالی نصیب نہیں تھی۔ یہ غریب درجے دا بندہ جن کو برادری بھی اپنے اندر سڈن دا گوارا نہیں کریں دی، برادری کانٹا دیوانی گوارا نہیں کریں دی، سوسائٹی ہوں دی کوئی مقام ادا نہیں سمجھ دی، معاشرے پہ ہوں دی کوئی حیثیت کہنی، یہ غریب دا مقام۔ اور متوسط طبقے دے لوگ وہ ہیں جنہیں دا کچھ نہ کچھ گزرا اوقات اچھا ہے، سوسائٹی بھی ہے، انہا معاشرے کوئی مقام بھی ہے، ان دے دوست احباب دا حلقہ بھی ہے، اور ان دی جان پہچان بھی اچھی ہے۔ یہ متوسط درجے دے لوگ۔ اور امیر طبقے دے لوگ وہ تو صحیح سمجھ دو صحیح سمجھ دیں کہ جن دے کو بینک بیلنس ہوئے، جن دا گاجا ہوئے، رقبہ ہوئے اور بہت خوشحال ہوئے، یہ امیر طبقے دے لوگ ہیں۔ وہ جنہیں کو زیادہ امیر تر ہیں، انہیں کو دیکھن واسطے بھی ایسا لوگ سیکھتے ہیں۔ یہ مادی طبقات دنیا ہے، یہ مادی طبقات ہیں جنہیں دا میں اختصار نال تمہارے سامنے ذکر کی تھے۔ ہن آپ اندازہ کر غریب دی کیا معاشی مقام ہے، متوسط درجے دا کیا مقام ہے، اور امیر درجے دی کیا شان ہے۔ یہ تم بھی سمجھ دی میں بھی سمجھدا، یہ مادی طور دے طبقاتی تقسیم اور روحانی طور دے بھی ایویں رب دی بارگاہ وچ تقسیم بندے دی۔ روحانی طور دے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو غریب طبقے نال تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو روحانی طور دے متوسط طبقے نال تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں دا روحانی طور دے اعلیٰ ترین مقام۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب علیہ السلام دے غلاموں جنہیں ساری نظر دے اندر مادی طور دے غریب دی کوئی حیثیت کہنی، میں خالق کائنات جل مجدہ نے موت ہر کہیں کو دیتی ہے، لیکن موت دا فرق ہے۔ جی غریب دی زندگی دا طریقہ بیا ہے، متوسط درجے دے زندگی دا طریقہ بیا ہے، امیر دے بود و باش دے طریقے بے ہیں۔ میں روحانی طور دوتے میں سمجھدا کہ وہ بندہ ہے غریب اساں کو آدھے جن کو کچھ ہے کہنی، لیکن رب دی بارگاہ وچ تقسیم الاٹے، رب دی بارگاہ وچ تقسیم الاٹے۔ وہ بندہ جن کو اپاں دنیا دولت سمجھتے ہیں امیر شمجھتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ جل مجدہ دی بارگاہ دے اندر وہ بندہ جڑا امیر ہے تیری نظر دے اندر میری نظر دے اندر مجھے کو کوئی شاید کمی کہنی، وہ میری نظر بڑا امیر ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھدا، وہ روزہ نہیں رکھیں دا، قرآن دے قریب نہیں ویندا، درود پاک نہیں پڑھدا، رب دی بے فرمانی ہے غفلت زندگی گزرے دے، رب تعالیٰ جل مجدہ دے نزدیک وہ امیر نہیں وہ غریب ہے۔ وہ بندہ جڑا 5 وقت نماز پڑھ دے، رمضان شہید روزے رکھیں دے، قرآن دی تلاوت روز کریں دے، نبی سیدے درود شریف پڑھ دے، کلمہ طیبات تسبیح پڑھ دے، ہر ویلے ذکر مولا وچ بیٹھے، وہ توڑے غریب ہے رب دی بارگاہ وچ امیر، رب دی بارگاہ وچ امیر ہے۔ ذاتی طور دے بے شک غریب ہے لیکن روحانی طور دے رب دی بارگاہ وچ وہ بہت بڑا امیر ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے طبقات روحانی تقسیم فرمائیں، موت بھی اوے عطا فرمائے دے جی میں ہوں دی بارگاہ وچ ہوں دا روحانی مقام۔ روحانی مقام جتنا بلند ہو سی موت ہوں دی اتنا آسان ہو سی، مقام ہوں دا اتنا بلند ہو سی۔ نبی پاک صاحب علیہ السلام ارشاد فرمائیں جائے ویلے کہیں دی موت دا وقت اندے اللہ مالک الموت کو ارشاد فرمائے دے، مالک الموت بن میرے بندے دی دنیاوی زندگی دا وقت ختم تھی، چونکہ ایک امیر نہیں
یہ متوسط درجے دا نہیں، یہ انتہائی غریب ہے، روحانی طور تے میری بارگاہ وچ غربت دا مقام رکھیں دے۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ان دی موت دا وقت آ گئے، ان نال گال دی ضرورت کہنی، الاون دی ضرورت کہنی، گفتگو دی ضرورت کہنی، بلکہ مقرر وقت تے پہنچتے ان دی جان کو قبض کر یہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ان دی موت دا وقت جلان دے مالک الموت جان کو قبض کر۔ متوسط طور دوتے عام طور دوتے بندہ درجمانی طبقے دا بندے، روحانی طور دوتے متوسط درجے دا طبقے دا بندے، اللہ تعالیٰ جائے ان دی موت دا پیغام پچھے دے مالک الموت کو ہدایات لے تے ارشاد فرمے دے یہ پہلے طبقے دا بندہ نہیں، یہ متوسط طبقے دا بندہ ہے، یہ نسبتاً پہلے کرو اچھے کام کیتے ہیں، یہ میری تابع داری زندگی گزاری، میرے نبی سے دی شریعت دے مطابق تابع داری زندگی گزاری سی، یہ میرا ہی تابع دار بنتے رہی ہے، میرے مصطفیٰ دا بھی تابع دار بنتے رہی ہے، لہذا کلے نوان 500 رحمت دا فرشتہ 500 رحمت دا فرشتہ کیا بات ہے، والی دنال گفتگو کر، دنال علا بول کر، این دنال سلام منتے کر، اے تیرے سلام دا جواب دے سی، دنال گفتگو کر، این انداز میٹھا میٹھا گالی سنا، سونا سونا گالی سنا، جیویں جی دل تیری پاسے متوجہ تھی ونجے، یہ طبیعت تیرے پاسے بڑھ ونجے، یہ ہمیشہ واسطے تیری پاسے متوجہ تھی ونجے، جنہاں دیکھیں تیرے بیعت تیرے نال ان کی گھول مل گئی ہے، تیرے واسطے پورا متوجہ تھی گئے، والایمیں کریں چھڑا علا بولے طرف بلکہ جنہاں دیکھیں طبیعت تیری طرف میل تھی ہے، حجابات ہٹا دینی، پردے دور کر دینی، فاصلے مٹا دینی، یہ بندے کو جنت دے نظارے۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت اولیاء، سبحان اللہ۔ بندے کو جنت دے نظارے کرانی تاکہ جیندے جی بہشت تے اپنا مقام دیکھے، جیوے بہشت دے نظارے کرے سی، جنت دے نظارے کرے سی، حوران جنت دے نظارے کرے سی، والے خود بخود تے پاکسی میری جان قبض کر، میں دنیا کو رخصت تھی من چاہنا، میں ہی مقام پوائنٹ ہوئے مقام جلوہ کر یہ متوسط درجے دی موت روحانی طور دیندہ مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ 500 رحمت دے فرشتے بھیجیں دے، مالک موت کو ہدایات دیں دے، ادھر گفتگو کر، میٹھا میٹھا گالی کر، ان دی موت دا ذکر اللہ نے قرآن دی آیت فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ آتے سلام کرنے، گھوڑے گفتگو کرنے، میٹھا میٹھا گالی کرنے، میرے طبیعت مائل تھی میں دیئے، حجابات ہٹا دینے، پر ان کو نظارے کرنے بہش دے، بندہ خوش تھی کیا دے، میری روح کو قابض کر تاکہ میں این جہان تو چلتے وہ بے جہان جلوہ کر سے سبحان اللہ۔ اور نہیں موت انہیں کو بھی اعلیٰ درجے دی، رب تعالیٰ جوالے اعلیٰ درجے دی موت، روحانی طور دوتے ولی کامل دی موت آئے، رب تعالیٰ دے محبوب بندے دی موت دا وقت آئے، کائنات رخصت تھیون دا بیلا آئے، اللہ پاک ہدایت دے مالک الموت لبیک کریم فرمائے پہلے طبقے دا بندہ نہیں، یہ متوسط طبقے دا بندہ نہیں، یہ نسبتاً امیر طبقے دا بندہ ہے، یہ ساری زندگی میں رب دی تابعداری گزاری، ساری زندگی میرے مصطفیٰ دی غلامی تے تابعداری گزاری سی، یہ امیر ترین بندہ ہے، لہذا ہندے کو ویندہ پہیں میں کل نہ بنی ایک وانتے سلام کریں، ادھرال گفتگو کریں، ادھرال گفتگو ایک مست تھی ونجے، طبیعت تیری پاس مائل تھی ونجے، طبیعت آخر جانب متوجہ تھی ونجے، جب دیکھیں طبیعت رونق آ گئی ہے، طبیعت چاشنی پیدا سی ہے، طبیعت مٹھاس تے لذت پیدا سی ہے سی، والا ان کو بہشت نظار نہ کرا، جنت نہ کھڑا دکھاویں، ان کو جنت دے دیدار نہ کھڑا کراویں، حوران بہشت ہوتے نظارے نہ کھڑا کرانی، یہ بہشت دیکھتے ٹھگی سی کہنا، یہ جنت دے نظارے فریفتہ کہنا سی مالک کو کیا آکھاں، پر میں نے جنت دے نظارے نہ کرن، یہ نسبتاً امیر طبقے دا بندہ ہے، یہ کو وانجاکی یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک جسم تیران والی پاک روح اللہ تعالی انتظار، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تیرا منتظر ہے، حق جاری، تیرا منتظر ہے، رحمت تیرا منتظر ہے،
مجھے کرم تیرا منتظر ہے مجھے لطف و کرم دے سمندر تیرے ٹھاٹھا پہ برندن رب تعالیٰ تیرے انتظار پہ کرندے یہ واسطے اللہ پاک نے آیت نہیں مختلف ذکر فرمائیں حالانکہ ہکا آیت کافی ہے موت دا وقت اندے نہ مولت لگا مل دیئے نہ پچھا سیون دی مل دیئے وہ ہکا آیت کافی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں لیکن اللہ نے موت دا ذکر کی دے آیتاں مختلف ذکر فرمائیں سی تاکہ میرے بندے کو پتہ لگے موت سب جی برابر نہیں موت فرق ہے بالا دا مقام بھی ہے دربار سب کے مقام بھی ہے اور غریب ترین روحانی طور دے بندے دا مقام بھی ہے سبحان اللہ تعالیٰ جل جلالہ اما لوالہ نے موت دے طبقات تقسیم فرمائیں اور موت دی صورتہ بنائیں سی یہ واسطے میری موت تیری موت الگ ہے آل اللہ دی موت الگ ہے گناہگار دی موت الگ ہے مومن دی موت الگ ہے بےمان مشرک کافر منافق دی موت الگ ہے الحمدللہ مومنی سے اہل سنت مرسی دی موت دا نظارہ کیتے کر جنازے دا نظارہ کیتا کر کہ اہل اللہ جلال مردے پر عاشق کے نظارہ کر مصطفیٰ دا عاشق کے سندار غریب پاک صاحب الاولاد علیہ السلام دے غلاموں اساں اتھا مرن واسطے نہیں سے اتھا سب کچھ کرن واسطے ہیں یہ دنیا فنا نہیں سی ہوئی تو عبدالآباد تک اپنا رہا ہے کائنات دی زندگی چل دی پئی ہے میری زندگی پہلے کو چل دی پئی قیامت چل سی پئی عبدالآباد تک چل سی پئی میں پہلے بھی زندہ ہم تو پہلے بھی زندہ ہمیں لیکن حیات کی حقیقت بھئی ہے اساں جی ہی حیات تے بیٹھے ہیں یہ ساری الگ حیات ہے یہ عادی زندگی ہے اثر حقیقی زندگی اللہ نے ہوں دیوار شک عطا کی تھی جنہا اللہ نے میرے تے روح پیدا کی جنہا ارواح پیدا تھے میرے اللہ نے زندگی عطا کر دیتی اللہ پاک نے قرآن جو ارشاد فرمائے الستو بربکم کیا میں تو رب ہاں یا کہنا رب تعالی جو فرمائے پہ کہ میں تو رب ہاں یا کہنا نہ تو ہمیں نہ میں ہم نہ دنیا میں چھڑا کو نام و نشانہ لیکن خالق کے کہنا صلی اللہ خطاب پہ فرمائے دے معلوم کیا ہوں ملے اساں ہاں سے زندگی ہوں ملے ہائی حیات ہوں ملے ہائی وجود سارا ہوں ملے ہاں جس عالم دے اندر اللہ تعالی خطاب فرمائے ملے زندے نال خطاب فرمائے سی مردے نال رشی اللہ رب تعالی ہوں ملے الستو بربکم ارشاد فرمایا زندگی ہوں ملے بھی ہے یہ آدھی زندگی ہے آدھی موت بھی آدھی زندگی بھی آدھی اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے سب شان عطا فرمائیے مومن کو شان عطا فرمائیے یہ واسطے سمرن واسطے نشے حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے وشال تھی گا اعلان تھی گا کہ بلہ فوت تھی گے میرا کل جنازے اعلان عام تھی گا اطلاعات مل گئے لوگیں کو شوق تھا کہ ولی کامل ہیں یہ وشال کر کے بنی دیدار کروں زیارت کروں نظارہ کروں اور آج کو نظارے واسطے آگے رش پہ گیا مردیں دا عورتیں دا مالکے نے انتظامیہ نے تاریخ مقرر کر کی تاریخ دیدار پہ سینے نظارہ پہ سینے لیکن رش پورے کیوں نے بارہ بندی مقرر کر لیتی اتنے ٹائم تک عورتیں زیارت کریں اتنے ٹائم تک مرد دیدار کریں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بارہ بندی چاہیے مرد بھی دیدار کیتے عورتیں بھی باری آئی ہے عورتیں بھی زیارت کھڑا کرنا ایک عورت کو لینے کھڑتے آپ کی خدمت چاہیے نظارہ کیتے تھی آپ بول پئیے واہ بلے شاہ بڑا تو فقیر سلینا ہے بڑا درویش سلینا ہے بڑا اللہ والا سلینا ہے ساک کو آدھا ہے کہ جمعرات مرنا بڑی برکت والی رات ہے عظمت والی رات ہے جہاں جمعرات مرے قبر دے عذاب کو بیٹھے قبر کھلی تھی دی آسان تھی میں دیئے آپ جلدی پار کے تم بہت دلی مار پہیں کل سب نہ تھی سکتے جمعرات کل نہیں کل مر پویا سادے واسطے جمعرات آپ بہت دلی ٹور پہیں جناب بی بی نے گال کی تھی میں گال نشی کی تھی بلکہ وہ ولی کامل ہے اور ولی نال گفتگو کی واسطے ولی را ولی بے شناس گالی ولی سنار دے سونے دی محیط کیفیت سنار سکتے عام میں سنار سکتے میں سونے کو نہیں جاندا میں سونے دی حقیقت نہیں جاندا میں سونے دی ماہیت کو پرکھ نہیں سکتا کیونکہ میں سنارا کہنی تو سنارے کہنی وے سونے کو تو سن وے پرکھ سکتے سارے واسطے پیتر دوتے سونے دا پانی چڑھا جاوے ایسا سونا ہے دس دوتے پانی چڑھاتے ہوئے ساتھ سونا ہے کیونکہ ساتھ حقیقت کا پتہ کہنی سنارا جان دے کہ سونا حقیقی ہے یا صحیح حقیقی غیر حقیقی ہے یہ واسطے جناب بی بی گئی وہ وقت ولیت کامل ہے ولی کامل کا دیدار کرنے میں آخر باب اللہ شاہ بڑا تم وہ نہیں شاہ کو آدھے جمعرات بھری دے تو تم آپ بہت نہیں ٹور پہ آپ کے فارغ چاہیے بلے شاہ چار پہ اٹھی بیٹھے ناراض کیوں پیچھے نہیں اصل کو اوپرے گھر تھوڑے پہ میں نے اعلان کر دے ہوئے کل جمعرات ہے کل بلا مرسی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہتے ہیں یا
زندہ کل سمر سنی واسطے آپ کا ایک شیر بھی ہے، بلیا سے نہیں مرنا گور پیا کوئی ہو۔ آپ خود فرمائیں کہ قبریں پیا پیسا بلا آج بھی زندہ ہے، بلا کل ہائے 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 صدقے صدقے اللہ تعالیٰ سرند غلامو ولی کامل کہیں نہیں مردے۔ اساں جو قبر دیتے بین ہیں صاحب مدار کلو بین ہیں، اپنے حاجات رب دے حضور پیش کرنے، ان کو وسیلہ بناتے رب دی بارگاہ پیش کرنے، انہیں دا ذریعہ پیش کرنے رب دی بارگاہ دے اندر معلوم چاہو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں سارے حاجت روی واسطے رب دی بارگاہ سفارش بھی کریں۔ میں صرف واقعہ عرض کرنا کیونکہ وقت کافی تھی، چونکہ میں اپنے موضوع کو اپنے پوری طرح نہیں بیان کر سکتا کہ تھکاوٹ والی ہے، میں بھی تھکا بیٹھا، میں بڑھا بندہ ہوں۔ یہ واسطے میں تے قاری صاحب حکم دی تعمیل چاہیں، قاری صاحب فرمایا کہ عشاء دے بعد میری قرات ہو سی روح ناز خان ہو سن مند بعد تیری تقریر ہو سی آپ واپس آ رہا یہ تے کام الٹ تھی گیا نا تھکاوٹ پڑھتے میرے تو خیر۔ حضور گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، سبحان اللہ 93 سال آپ کی عمر ہے۔ آپ نے جتنا مجاہدے کیتے ہیں، جتنا ریاضت کیتی ہے، جتنا بندگی مولا دی بجا دیے، یہ اپنے دور دے تمام ولیوں کو زیادہ آپ نے رب دی بازی کی۔ انہیں دے مرید نظام الدین محبوب الہی دہلی شریف دے بہت خالص مرید ہیں، مخلص مرید ہیں۔ آپ نے اپنا فیض روحانی شاہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصال کو پہلے اپنے خلفاء کو سجا وصیت کی تو نے کہ میں فلانے لی دنیا تو رخصت تھی ویسا تو میں وصیت پہ کرنا کہ میں ساری زندگی نبی دا ناتا سنیم، نبی دا قوالیاں سنیم، محبوب دا ذکر خیر سنتا رہے گا۔ میں فلانے لی جنہ مار بنجا، میرے کو غسل لوے، کفن پوے، جنازہ پڑھے، جنازے کے بعد جلدی جلدی میں کو دفن نہ کر لیوے بلکہ قوالے کو صلات مصطفیٰ دی ناز سنے، حضور دی ناز سنے، سرکار دو عالم علیہ السلام دی تعریف تھی وے تاکہ میں دنیا میں کی نبی جا تعریف حسن جیسے کائنات رخصت پہ سنو ہو رہی تعریف حسن۔ اگر مر میں دے بندہ کاکھ نہیں سندا، کوئی شاید پتہ نہیں سندا، یہ وصیت کیوں کی تھی؟ یہ کیوں وصیت کی تھی؟ معلوم تھا آمنے دی موت آدھی ہے، وہ سن دے بھی ہیں، سنان دے بھی ہیں، پرکھیں دے بھی ہیں، گالیں دا جواب ہی دے۔ آپ نے وصیت کی تھی فلان دی مرد اشار تھی ویسی آپ دے خلفاء تاریخ یاد کی تھی جہاں ہوں تاریخ ہوں آپ دا وشار تھی۔ نظام الدین محبوب علیہ بھی فوت تھی مار کے جنازے دی چاری واسطے آپ کو غسل لیتا، کفن پوایا، جنازہ چار تھی گا، جنازہ بھی عام بندے نہیں پڑھایا، جنازہ عام بندے نہیں پڑھایا، عام مولوی نہیں پڑھایا، کوئی محدث نہیں پڑھایا، بلکہ جنازہ پڑھانے والے غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دے پوترے شاہ رکن عالم روری حضوری جنازہ بھی تاریخی واقعات ان کو کوئی جھوٹ لا سکتا ہی نہیں۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان کو دہلی تشریف گن گئے، جنازہ آپ نے پڑھایا، یہی وقت دے کامل ہیں ولیے مسلم نے آپ دا مدار پہلا آپ نے لالے دے قدمین طیبین پڑھایا، روری حضوری رحمت اللہ علیہ ادبی و نشان برقرار۔ آپ دا جتنا روزہ ہی تھا اپنا عبادت بن عبادت کے مقام دا منتقل تھے، آپ دا مدار آپ لالے دے قدمین طیبین پڑھایا، آپ دفن تھے۔ خواب حضرت نے فرمائے اپنے خلفاء کو، اپنے ورثاء کو کہ تساں رکن عالم کو میرے قدمے کو دفن کر لیتے، میں ہوں اپنے قدم سنگوڑی ایک تو منتقل نوری حضور رحمت اللہ علیہ الہ ولی کامل نے ولی کامل دا جنازہ پڑھے اور ہندے سامنے سب چیز ہے، جنازہ پڑھاڑ چنے رکھیل کے جنازہ قوالے کو طلب کی چنے قبال آ گئے، قبال ہیں انہیں آپ دی خدمت سراندی کرو کھاڑتے پہلے شکوہ تن ایک شیر آتی شکوہ کیا کیتا انہیں شیر یوہر کیتے اے تماشا گاہ عالم روئے اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا باہر تماشا بے رہی سونا سیاں سارا دہلی سارا ہندوستان تے کو ملنا ہے کھڑے تو کی لگے نبی
یہ شکوے دا انداز ہائے 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 اے تماشا دا عالم ہوئے سارا دہلی کٹھا تھی تے تیرا دیدار کرنا ہے تیری اجازت واسطے تے کو ملنا ہے تو کجا باہر تماشا میرے اسا تے مومن نہ رہے سے وہ بے بار کے لکھ لیا انہیں لکھی جرائے شکایت کرتے قوالیں چپ کی تھی آپ 4 پیدے اٹھی بیٹھے آپ 4 پیدے اٹھی بیٹھے ارشاد فرمانے گلے نہ کرو شکوے نہ کرو من روم بہر محمد مصطفیٰ من روم بہر محمد مصطفیٰ آ شفیع المذنبین نور خدا تسا میں کو ملنا ہے کھڑے ہوئے آج میں آمنہ دلال کو ملنا ہے آج میں اپنے محبوب علیہ السلام دی بات گئے کھادی واہ 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 منتقل تھینن ایک علاقے تو بے علاقے ایک مکان تو بے مکان تک منتقل تھینن موت انہیں دیتے ہمیشہ واسطے نہیں اندی اے آدھی موت جو ہے کون دے ورنہ ہمیشہ واسطے زندہ ہے عبدالباد تک زندہ ہے اے حضور نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ دا قول ہے جو آج بھی کتاب موجود ہے آج بھی انہیں دے مکتوبات موجود ہے کہ آپ دے وشال دے ویلے قوالیں شکوہ کیتا آپ نے جواباً ارشاد فرمایا اور انہیں دے مرشد دے دوست ہیں گنج شکر رحمت اللہ علیہ زمانہ بہت دن زکریہ ملتانی دا زمانہ شادی شیرازی دا زمانہ اور حضرت شہباز قلندر دا زمانہ یہ ہکو زمانہ ہے یہ پیر بھائی شیخ سادی بہت دن زکریہ ملتانی پیر بھائی گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ معین الدین اجمیری پیر مرید ہے کیونکہ معین الدین اجمیری دے مرید ہیں بختیار کاکی دے مرید ہیں گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ زمانہ ہی کوئی نہیں آپ دی خدمت اندر بہت دن زکریہ ملتانی دی خدمت کراڑ آیا ہندو آیا انہیں آکھا حضور میری چھوٹی بچی ہے ان کو بڑا شوق ہے کہ میں پیر کو گھن من میں پیر دی لنگر پکے ساں میں پیر دی خدمت کرے ساں میں انہیں دی خاتمہ بانتے گزرے ساں اور چھوٹی بچی ہے میں کو بڑا تنگ کی دی کھڑی ہے تو میں چاہنا حضور اگر قبول فرماؤ تو میں بچی توارے کو بھیج دے وہاں جو خدمت آسو کرے سی ان کا دل خوش تھی نہیں آپ نے فرمایا میں ہی واسطے سے بیٹھا آمین تے میں کہیں پرانگ لے گھننا میرے بی کو دا پیو ہندو کراڑ گھنتے آ گیا آپ نے کو لنگر کھانے بھیج دیتا زنانہ خانہ بھیج دیتا بیبیاں لنگر پکینا جو بھی خدمت ہے وہ کریں دے آخر ایک دیوار صحبت دا اثر جو تھیا ان دے دل دو تے بڑا اثر تھیا آپ اثر دے بعد گھر تشریف گھن گئے وہ ٹوٹ دی بچی آ گئی وہ کہ سونا کافی عرصے کو سال تھی ہے 2 سال تھی ہے تمہاری خدمت سے کھڑیاں تمہارے طور طریقے میرے کو بڑے پسند ہیں میں چاہنی ہاں میری شرط ہے کہ قبول چا کرو تو میرے کو کلمہ پڑھاؤ جا آپ نے فرمایا تیری شرط کیا ہے وہ کہ سونا میری شرط ہے کہ کلمہ میرے کو پڑھاؤ لیکن میرے خاندان دے کئی بندے کو پتہ نہ لگے کہ میں مسلمان تھی فرمایا ٹھیک تیرا راز رکھے کلمہ پڑھ اسلام قبول کر کیونکہ موت دا کوئی بھی ہے میرا کہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے بی بی کلمہ پڑھ گئی تھے راز راسی یہ وعدہ ہی انہیں نا نماز سکھیں نے قرآن پاک پڑھنے بے احکامات شریف لوگوں کو آگاہ کیتے نے پر ٹپٹی لا دیتی نے کہ تم بے سارے کام چھوڑ لے تم مسلمان بن گئی تو دینی تعلیم سارے کو حاصل کر مغرب تک تو سارے کو رہے زہری تھیں پڑھ عصری تھیں پڑھ دوپہر دے چکر لائی مغرب بھی تھیں پڑھی گل اور عشاء بھی پڑھتے ول گئی سویرے سویرے بلا خیر جو معمول ہے بی بی دا مقرر تھی ایک دیوار آپ بیٹھن محفل دے اندر مدرسے دے اندر دینی تعلیم بیٹھے دینے آواز آ گئی دور دھمکے بدے اندر گانے اندر کھیلے آپ نے رکن عالم سے آپ نے پوترے کو فرمایا رکن عالم دیکھے دور دھمکڑے کت دیں رکن عالم سے آپ نے ڈالے دا حکم مانتے بہر گئے ڈٹھونے کے روڈ دوتے سڑک دوتے جنازہ اندہ پہ کراڑ جنازہ کو چاہیے اندن تے 2 بجے اندن تماشے کرنے اندن انہوں نے اپنا رواج ہے آپ جانے گئے انہیں جنازہ رکھ لیتا عزت احترام کی تو پوچھونے کیا دا جنازہ انہیں آکے فلانے کی دھی جڑی ہے نا یہ ہوں دا جنازہ ہے رات ان کی اچانک میں تکلیف تھی یہ رات مر
آپ نے فرمایا رکھو میں دالت بھی کو آخر آنتے کیوں نے سونا ہوا جڑی بی بی سارے گھر کام کر دی نا وہ رات جو گھر گئی ہے وہ کوئی اچانک تکلیف تھی ہے وہ رات فوت تھی یہ ہوں جنازہ تھی آپ نے فرمائے شرط ساری ہوں اندر تک ہی وہ تو گئی ہے پوری تھی ہون شرط کا اظہار کرنا لازمی ہے آپ تشریف جاتے ہیں آپ نے فرمایا یہ کنے چاہیے دو انہیں عرض کیتا سونا ساری ہے ان چاہیے ہیں مسان تھی میں سڑے سوں ان آپ نے رسم کے مطابق جو ہے پوری کرے سو آپ نے فرمایا ہون تک تے میں رات ظاہر نہیں کیتا ان معاہدہ ہی لیکن چھان دے دادی نہیں یہ دفناون دے دادی اجلان دے دادی یہ ساری اتواری نہیں قرار تھی کہ مشتعل انہیں کہا سونا سادے گھر جمی سادے گھر پلی سادے گھر موئی تواری کیویں تھی چنگا تواری خدمت سب پیش کیتا تواری نکرانی بنائے اسے خادمہ بن دیے گی ہوں دی خواہشات دے مطابق توارے کو گھنا ہے آج تو سارے مرن والے مردے تو قابل تھے آپ مسکے فرمائے نے لڑائی جھگڑے دی ضرورت کہنی ایویں چا کرو پوچھتے ہیں چاہ تواری تے تساں چاہ ونجو ساری لڑائی جھگڑے دی ضرورت ہے اور کرارے کو ایک گال بڑی اوکھی لگا پہ والا حکم جلے بامبڑ ودیان انہیں دے اپنے ودیان دے گرو شروع انہیں تسلی دی وہی چپ کرو مردے بلا کہیں نہ دے علاوہ کھڑا ہوں جواب نہیں دے ہونا والا انہیں خیال ہے متہ آج بولن دی نیت ہوئے بولن دی لمحار ہوئے تو پہلے آپ ہی بلواؤ چاہ انہیں کہا پیر سہی بہت دن زکریہ ملتانی اگر آدھے پوچھو تو جائیں یہ وہ گن ویسی جا پھر میں نے وہ گن پہلے ایسا نہ پوچھ گنوں پھر میں نے پوچھ پیو جناب نے گاٹے لگ گیا کان نہیں پہ گیا آج تو آدھے بولن دا لمحار ہوئے تو بی بی تو میرے حق چک چکو وست ماریا تان ماریا بی بی جواب رہتا بھرا آیا اپنی کوشش کی تھی بہن آئی اپنی کوشش کی تھی ماں آئی کوشش کی تھی جواب نہ آیا کراڑے کو تسلی تھی جنہیں سارے نال نہیں بولیں دن رات لگ رہے بلین لیکن کراڑ نہیں بلین مسلمان نے مقام بیا بلین آلہ مقام واسطے حضور دی بار گئے چھاپیاں دیا انہیں کہا حضور میں پرے کو اندر راستے قبرستان ہے میں چپ کی چاہیے کچھ ہے پڑھا سرکار نے فرمایا نا تیرے راستے قبرستان ہے نا تو تم آتے پڑھیا کر السلام علیکم یا اہل القبور سبحان اللہ تم کنارے کھاڑتے پڑھسیں قبرستان ہے آخری قبر والی تیرے سلام کو سن سی تے جواب دے مسلمان دی بڑی شان لیکن حضور تو سب پوچھو اساں تے پوچھ تھک کھڑے کوئی جواب نہیں پہ آندا آپ کھلے مسکرا پہ فرمائے تو ساں وانتے پوچھے ایسا وانتے جسے پوچھ دے اتھے ہی کھاڑتے آپ نے ارشاد فرمایا بی بی اگر تے کو ابال ہے جلدی ہے کم از کم آنکھیں تے ہاں اساں آپ نے کھیر دے واسطے بئی نکرانی کھڑا دینا تیرا کام ہے کھیر کے لندے مغرب جلدی ہے جب ابالی تھی پہ کم از کم آنکھیں اساں کھیر واسطے کہ بی نکرانی کھڑا دینا آپ نے گال شکوے دی کی تھی مئی 4 پیدے اٹھی بیٹھیے آپ تے سونا سیاں شکوے پہ کرنے دے جو کھیر واسطے بھئی کی نکرانی کھوا ابالی تھی پیا میں ابالی نہیں تھی مغرب آویا گھر کھیر نہ پجاتے بھلا گلہ لے کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے کیسے جھوٹے وہ اپنے گھر گئے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ میری گزارشات قبول فرماوے اللہ تعالیٰ جاگان میرا باون